تو آئے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے ہمیں اس متورک و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ بہت دنوں سے قلب میں آرزو اور تمنا تھی کہ آپ حضرات کے روبرو نماز کو موضوع گفتگو بناؤں، اور اس مقصد کو سامنے رکھ کر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے معظم و مکرم حضرات کے مابین لب کشائی کا موقع ملا۔ اللہ تعالی سماع سے زیادہ عمل پیرا بنائے، آمین۔ خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے محبوب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا۔ ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ و عرفہ تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ اس متورک تحفہ کی فضیلت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرش پر نازل فرمایا، روزے کو فرش پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو بھی فرش پر نازل فرمایا، ایمان کو بھی فرش پر نازل فرمایا، تمام احکام کو فرش پر نازل فرمایا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے محبوب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں۔ یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت عرفہ ہے۔ اعلیٰ اور عرفہ شے کو اعلیٰ ہی جگہ عطا کیا جاتا ہے، لہذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر ادا کیا گیا۔ برادران اسلام، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز ہی کو اہمیت دی ہے، نماز کی تلقین کی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ پر اقیم الصلاۃ ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر یہ الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مومنو، تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفے کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ کرام جھوم اٹھے، سبحان اللہ، اب تو نمازوں کے ذریعے ہم ہر مشکل آسان کر دیں گے، اب تو ہمیں خدا تعالیٰ سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا۔ 5 وقت کی نماز ادا کریں اور 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے۔ نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضا الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے۔ دل میں ہر ایک انسان کے حسرت ہے جہاں کی، دل میں ہر ایک انسان کے حسرت ہے جہاں کی، وہ باغ جہاں سر کو جھکانے میں ملے گا۔ محترم حضرات، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی کتب نماز کے بغیر کتب نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی نماز کی پابندی کی، تابعین نے بھی نماز پر دوامت کی، تبع تابعین نے بھی ترک نماز نہیں کی، ائمہ مجتہدین نے بھی نماز کو پکڑے رکھا، اولیاء کرام نے بھی نماز کو اختیار کیا۔ آپ بتا دو کہ کسی نبی نے نماز ترک کی ہو اور نبی بن گیا ہو، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی بن گیا ہو، کوئی کتب نماز کے بغیر کتب بن گیا ہو، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال بن گیا ہو، کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو، آپ بتا ہی نہیں سکتے۔ اس لیے یہ عمل محبوب عمل ہے۔ نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے ایمان و عقائد کو قوت ملتی ہے، نماز مصائب و پریشانی کو ٹال دیتی ہے، نماز اس وقت چراغ کا کام کرتی ہے جہاں پر چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا ہو، یعنی قبر میں۔ نماز مصائب و پریشانی کو ٹال دیتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے، نماز سے انسان افضل و عرفہ ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو، نماز ہے ہی ایسا تحفہ جس سے شیطان کا مکالا ہو جاتا ہے۔ برادران اسلام، نماز ہی سے فیصلہ ہوتا ہے کون متقی، کون شقی، کون انسان، کون شیطان، کون مسلم، کون غیر مسلم۔ یہ امتیاز نماز ہی سے ظاہر ہوتا ہے۔ میں بغیر حوالے کے بات نہیں کہتا، مشکات شریف اٹھاؤ اور صفحہ نمبر 58 پر دیکھو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
बैन अल अब्द व बैन अल कुफ्र तर्कुस सलाह, बंदे और कुफ्र के दरमियान सिर्फ नमाज का तर्क करना है। मिशकात शरीफ के उसी सफ़ा पर एक और हदीस है जिसके रावी हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल अहद बैनना व बैनहुमुस सलाह फमा तरकहा फक़द कफ़र, हमारे और मुनाफिकीन के माबैन अहद है वो नमाज है, गोया जिसने इसको तर्क किया उसने कुफ्र किया। हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, मन तरकस सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज को तर्क किया गोया उसने कुफ्र किया। इन तमाम अहादीस की रोशनी में नमाज की अहमियत अज़हर मिन अश-शम्स होती है। मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आँखों की ठंडक को नमाज में बताया है। अल्फाज यूँ हैं, क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, जब बंदा रब्बे कायनात के आगे अपना सर खम करता है तो मुहसिन कायनात की आँखों को ठंडक महसूस होती है। और तरकुस सलाह से नबी आखिर ज़मा को तकलीफ़ होती है, गोया जिसने मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाई उसकी दुनिया और आखिरत बर्बाद है। जब बंदा नमाज को अदा करता है तो हक़ तआला शानहू अपने तमाम अनवार व बरक़ात के साथ मुतवज्जा होते हैं और वह बंदा महावर बन जाता है। किसी शायर ने कहा, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात। मोहतरम हजरात, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। उस दिन किसी का कोई ना होगा, हर शय नफ्सी नफ्सी पुकारेगी। उस दिन सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। माह रिसालत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौम क़यामत में सबसे पहले यानी हुकूकुल्लाह में नमाज का हिसाब लिया जाएगा। जिसकी नमाज दुरुस्त निकल आई उसके तमाम आमाल दुरुस्त हैं, और अगर नमाज ही ख़राब निकली तो बाकी आमाल भी बेकार हैं। किसी शायर ने कहा, रोज़ महशर की जा गुदास बुअद अव्वली पुरस शे नमाज बुअद, जब नमाज दुरुस्त है तो तमाम आमाल कबूल हैं। हज भी कबूल होगा, रोज़ा भी कबूल होगा, ज़कात भी कबूल होगी और दीगर आमाल सालिहा भी कबूल होंगे। और अगर नमाज ही दुरुस्त ना निकली तो मेरे भाइयों बहुत सख्ती के साथ इम्तिहान लिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सब का इम्तिहान आसानी से फरमाए और कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सबको पाँचों वक्त का नमाज पढ़ने वाला बनाए। इसी बात पे हम अपनी तकरीर को ख़त्म करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।